السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان کے دوسرے اشرے کا دوسرا دن ہے۔ یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت میری ہے۔ اگر تو اپنے چاہت کے مطابق کام کرے گا تو ناکام ہوگا، اگر تو میری چاہت کے مطابق کام کرے گا تو میں تیری چاہت کے مطابق کامیابی دوں گا۔ ناظرین، آج 12واں روزہ ہے اور 12واں پارہ چل رہا ہے، جس میں ہم سورہ ہود اور سورہ یوسف کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کافی درس ہے، تو میں جناب توفیق اسلم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں پارے کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ اس میں سورہ ہود کی 6 سے لے کر 123 تک آیتیں آتی ہیں اور سورہ یوسف کی 1 سے لے کر 52 آیتیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ ہود 6 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں پیدا کیا ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ بھی اور جہاں وہ سونپا جانا ہے وہ جگہ بھی۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کو جانچے اور دیکھے کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات کہی کہ تم موت کے بعد پھر سے اٹھائے جانے والے ہو، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی شخص کو جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ رحمت اسے چھین لیتے ہیں، وہ نعمت اسے چھین لیتے ہیں، تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ پھر اگر وہ نعمت اسے اور دیتے ہیں تو اترانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جو صبر کرنے والے ہیں وہ اچھے عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ وہی میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کا دل جو ہے بھینچ رہا ہے، کیونکہ تمہارے سامنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے یا تمہارے اردلی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو دیکھو تم تو ڈرانے والے ہو، آپ نذیر ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، تو ان سے کہو کہ ایسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ لاؤ اور جس کی چاہو اس کی مدد لو۔ لیکن اگر وہ 10 صورتیں نہ لائیں آپ کے پاس تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا ہوا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ تمہارا کام ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ جب یہ لوگ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر جو ہے شہادت ہوگی اور بتایا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور یہ ظالم تھے، اس لیے ان کو زبردست جو ہے عذاب ہوگا اور ایمان والے جنت والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے مثال دی کہ ایک شخص ہے، ایک اندھا اور ایک بہرا ہے، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تفصیل سے پورا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا ہو، ہمارے جیسے انسان ہیں اور ہم میں کے بہت ہی جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے تمہاری جو ہے پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بات نہ مانو تو میں تو زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تم پہ، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ میں نے کب کہا کہ اللہ نے میرے ذمے کوئی خزانے دے دیے ہیں یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں یا میں فرشتہ ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اب وہ لا عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ اس سے روکنے والے نہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے برابر نہیں ہو تم، تو آخرکار تمہاری میری نصیحت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور اگر میں نے یہ گھڑ لیا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، یہ وہی میں نے گھڑ لی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، تو میں مجرم ہوں، میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تو ہم میں سے جو ہے نا کوئی کسی کا پیروکار نہیں ہے اور نہ میں تمہارے گناہوں کا جو ہے حساب دینے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کشتی بنائیے، اور کشتی جیسی بنانا شروع کیا، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا جو ہے مذاق اڑائیں گے۔ پھر ایک تنور پھوٹ پڑا پانی کا، اور خوب پانی، آسمان سے پانی آیا، زمین میں چشمے پھوٹ پڑے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں 2 جوڑے رکھو، ہر جانور کے 2 جوڑے رکھو، اور پورے اہل ایمان کو اور اپنے گھر والوں کو اس کے اندر بٹھا دو۔ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا بھی
اور اس کا رکنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی. اور یہی قرآن میں جو ہے نا رے بول کے نہیں آتا کبھی، ری رو ر آتا ہے، مر مجرہا آیا ہے، مجرہا قرآن میں صرف یہیں پر ایسا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے نظر آیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے آجا تو میرے ساتھ. اس نے کہا میں پہاڑ پہ پناہ لیتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں. ایک بڑی لاٹ آ گئی، بس وہ اس کے اندر جو ہے ڈوب گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا. پھر اللہ نے کہا کہ زمین نگل جا یہ سارے پانی کو، آسمان تو تھم جا. اور وہ پانی کافی ہو گیا ان سارے کاموں کے لیے جو وہ کر رہے، عذاب کے لیے. کشتی جا کر جودی پہاڑی پر رک گئی اور نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا تو میرے خاندان والوں میں سے تھا. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اور تم جاہلوں جیسی بات نہ کرو. تو نوح علیہ السلام نے اس پہ اللہ سے معافی چاہی کہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو بے شک تیرے فیصلے جو ہے صحیح ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میری طرف سے رحمت اور برکت ہے تم سب پہ، تمہارے ماننے والوں پر. اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی رحمت اور برکت عطا فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت اور برکت جو ہے بھیجی ہے. تو یہاں ان کی رحمت اور برکت کا خاص طور پر ذکر آ جاتا ہے. تو اور کہا کہ لیکن جو تمہارے خاندان میں سے نافرمان ہوں گے تو دنیا کی زندگی میں تو ان کو دوں گا، لیکن آخر میں جو ہے ان کو عذاب ہوگا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، نہ تم اس کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس کو جانتی تھی. تو تم اس پہ صبر کرو، انجام آخرکار جو ہے متقیوں کے لیے بہتر ہے. پھر ہم نے عاد کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو تو اللہ آسمان تمہارے اوپر جو ہے برستا ہوا چھوڑ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری معبودوں ہی کی مار شاید تم پر پڑی ہے، اس لیے تم ایسے عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. پھر عذاب آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے بچا کر نکال دیا. اس کے بعد بتایا کہ ہم نے سمود قوم کی طرف جو صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم کو تو بڑی امید تھی کہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت کام کرے گا، لیکن تو اللہ کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں اور یہ نشانی کے لیے اونٹنی ہے، یہ ایک دن پانی پیے ایک دن تمہارے پانی پینے کا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کی کونچی کاٹ دی اور ان پہ ایک زبردست دھماکہ ہوا. صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی اور باقی جو ہے نا عذاب میں گرفتار ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آ گئے. وہ گھر میں گئے اور ایک موٹا سا بچڑا دیکھ کر بھون کر ان کے سامنے لائے، لیکن جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. ذرا ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، خوف ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیں اسحاق، اور پھر اس کے بعد ایک پوتا بھی ہوگا تم کو یعقوب. ان کی بیوی وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور یہ بوڑھے ہیں، تو ہمارے یہاں کیسے جو ہے بیٹا ہوگا. تو کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم اہل بیت پہ بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں جو ہے برساتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات کہی گئی کہ لوط علیہ السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان کے قوم کو ہم عذاب دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا لوط ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا رہے ہیں، صرف ایک بڑھیا جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کے بعد جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ سارے نوجوان جو ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا تھے بالکل ان کے پاس دوڑتے بھی آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کر لو تم. انہوں نے کہا کہ تیرے کو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور تو سب کی ذمہ داری کیوں لیتا ہے. دوسری جگہ کہ وہ تو نشے میں ایسے بدمست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ تمہاری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے مدہوش بنے ہوئے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، تم ڈرو مت، ابھی رات رہتے لے نکلو، تم سب سے پیچھے چلو، پلٹ کر نہ دیکھو. اور ان کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے اور ان کو جو ہے نا پتھر مارے جانے والے ہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کوئی کمی مت کرو، اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے. بھئی نماز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بزنس میں ناپ تول ہم کم کریں یا اپنے معاملے چاہے جس کی عبادت کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری نماز یہی سکھاتی ہے، اور اگر تم میری مخالفت میں پڑ گئے تو تم کو ویسی عذاب ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہوا تھا اور عاد کو ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تیرے خاندان والے ہیں، اس لیے ہم تجھے رجم نہیں کر رہے، پتھر سے نہیں مار رہے. تو انہوں نے کہا کہ تم میری قوم سے تو ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تم. پھر آخرکار عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بچا کر نکال دیا، ان اہل ایمان کو بچایا اور باقی لوگوں کو ایسا کر دیا
کہ جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے۔ پھر موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا کہ فرعون جو ہے اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور وہ دوزخ میں اتارے گا اپنی پوری قوم کو، تو بہت بری جگہ ہے جہاں پر وہ اتارے گا۔ قیامت میں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور چیخ اور پکار وہ سن رہے ہوں گے۔ نیک بخت جنت میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نیکی پر جم جاؤ اور آپ کے ساتھی بھی جم جائیں، اور اللہ تمہارے سب لوگوں کو جو ہے دیکھ رہا ہے، تم ذرا بھی کافروں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ تم کو چھو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور رات کے آنے پر بھی۔ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب ایک ہی امت ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے جو ہے میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ یہاں پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم نے قرآن عربی میں بھیجا ہے تاکہ تم سمجھیں۔ کوئی بھی کتاب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ہم بچوں کو بھی شریک کرتے ہیں تو بچے کو پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن سال بھر جب پڑھتا ہے تو وہ کتاب اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایسا قرآن بھی سمجھنے کی کتاب ہے، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ چیز، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے عربی میں بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پھر بتایا کہ ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں بہت بہترین قصے سنا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے پہلے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ 10 تارے ہیں، وہ سورج اور چاند کی موجودگی میں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، شیطان دشمن ہے، تمہارے درمیان بغض ڈال دے گا اور اللہ تمہیں چن لے گا اپنے کام کے لیے، جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو چنا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو، اور تم کو جو ہے علم کی تہ تک پہنچنا جو ہے سکھائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانی بتا رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں کی، مکہ والوں میں بھی، مکہ کے لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک نشانی ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف اس کے بھائی کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ یوسف کو لے کے جا کر قتل کریں گے اور کہیں پھینک دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، کہنے والے نے، کہ ہم اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ یہ قرارداد ان کے اندر پوری ہو گئی تو والد کے پاس گئے۔ والد نے کہا کہ مجھے شک ہے، خدشہ ہے کہ تم ادھر ادھر لگ جاؤ گے اور بھیڑیا اس کو کھا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم کیسے کریں گے، وہ کچھ کھا پی لے گا اس موقع پر۔ تو بھیج دیا یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے اندھے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ ایک نہ ایک دن تم یہ بات اپنے بھائیوں کو جو ہے ضرور بتا دو گے۔ شام کو روتے پیٹتے وہ اپنے والد کے پاس آئے، خون لگا کر لائے جھوٹا سا اپنے اس کے کرتے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب صبر جمیل کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا جو باتیں تم بتا رہے ہو۔ ادھر ایک قافلے والا آ گیا، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے جو ڈول ڈالا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، وہ بہت خوش ہوئے، اس کو سامان تجارت سمجھا اور مصر کے بازار میں اس کو بیچ دیا۔ جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا رکھو اور یہ ہمارے لیے جو ہے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قدم جما دیے مصر کے اندر۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا کی اور علم دیا۔ اب وہ عورت جو ہے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے لگی اور دروازے بند کر دیا اور کہا کہ آ جا۔ اور اگر تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے منزلت بخشی ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اللہ کی برہان وہ نہ دیکھ لیتے۔ یوسف علیہ السلام آگے دوڑے اور وہ پیچھے دوڑیں، پیچھے سے اس نے ان کا قمیص پھاڑ دیا اور دروازے پہ دیکھا تو اس کا شوہر موجود تھا۔ کیا سزا ہے؟ اس نے کہا تیری گھر والی پر نیت خراب کرنے والوں کی یا تو خیر یا اس کو سزا دی جائے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو شہادت دینے والے نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے، اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہے، اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت ذمہ دار ہے۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یوسف اس کو معاف کر دے، اور اس نے کہا تم عورتوں کی چال بھی خراب ہوتی ہے، اے تو بھی معافی مانگ اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ دیوانی ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو اس نے سب عورتوں کو بلایا، ایک محفل سجائی، ان کو پھل بھی دیے اور چھری بھی دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ تم باہر۔ جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے کہا کہ ہاشا اللہ، یہ کیا انسان ہے یا یہ فرشتہ ہے اتنا خوبصورت، اور یہ کہہ رہی تھی جب انہوں نے اپنے ہاتھ بھی جو ہے کاٹ لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو کیسے تم ریچھ گئی، اسی کو میں اپنے اس میں پکش میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں تو اس کو پھسلا کے رہوں گی، یا تو وہ میرے ساتھ برا کام کرے یا نہیں تو پھر وہ قید کی سزا بھگتے۔ اب تو ساری عورتیں ہی جہاں جاؤ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کی یہ چال بازیوں سے تو میرے لیے جیل ہی اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو جو ہے جیل میں رکھا، ایک مدت تک وہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد 2 قیدی وہاں پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ بڑے نیک محسوس ہو رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا، اس کا تعبیر ہم کو بتائیے۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا شراب جو ہے وہ کسید رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دوپہر کا کھانا آنے تک میں تم کو اس کا جواب دے دوں گا، اور پھر کہا کہ دیکھو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں، تو کیا اتنے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا تو ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری دین کی تبلیغ رکھی اور اس کے بعد بتایا کہ جو شراب کسید رہا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر پھر شراب کسیدے گا، اور جو روٹی جس کے سر پہ پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور اس کے سر کو جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے جو گیا تھا کسیدنے کو اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کبھی مجھے ذکر کر، لیکن شیطان نے بھلا دیا اور ایک مدت تک پھر جو ہے نا اور یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ ایک دن وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سکھی ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بہکے ہوئے خواب ہیں، ہم اس کی کیا تعبیر بتائیں۔ اچانک اس کو یاد آیا، اس نے کہا مجھے جیل خانے بھیجو۔ جیل خانے میں جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک بہت اچھی فصل آنے والی ہے، تو یہ فصل میں سے تم نے تھوڑا ہی استعمال کرنا، باقی اپنے بالوں میں رہنے دینا، پھر 7 سال تک ایسا قید پڑے گا کہ کچھ بھی نہیں آئے گا، یہی تم کو کھانا پڑے گا، پھر 15ویں سال بہت زوروں کی بارش آئے گی، پھر اس میں تم رس بھی نچوڑو گے اور بہت فصل بھی تم کو آئے گی۔ اس نے آ کر جب یہ باتیں بتائیں تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا کیا ہوا۔ ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی تھے، ہم ہی ان کو رجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ آج سارا راز کھل گیا، میں ہی اس کو اپنے چکر میں لینے کی کوشش کر رہی تھی، وہ تو بہت ہی پاک باز اور ایک نیک انسان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔